الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى في نفس السورة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. وعن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم الله ويجعلونهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها. فقال المقداد رضي الله عنه فقلت يكون الدين كله لله. رواہ الامام احمد رحمہ اللہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آپ حضرات کے علم میں ہوگا میری آج کی گفتگو کا ایک معین موضوع ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے ملک میں اس وقت کچھ دانشور قسم کے حضرات میثاق مدینہ جو ایک معاہدہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد مدینے میں جو لوگ آباد تھے اور جو مہاجرین اب وہاں ہجرت کر کے آ گئے تھے ان کے مابین معاملات کو طے کرنے کے ضمن میں
ایک معاہدہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن، درمیانی عرصے کے لیے، جیسے آپ کے ہاں لفظ استعمال ہوتا رہا ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، درمیانی عرصے کے لیے کسی وقت کوئی دستوری چیزیں طے کر لی جائیں کہ ہمارے باہمی معاملات کس طور سے طے ہوں گے۔ اسے سیرت کی کتابوں میں میثاق مدینہ کے نام سے نقل کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کو اور اس میں صرف ایک لفظ جو آ گیا ہے اس کو بنیاد بنا کر جو جدید تصور ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے بلا لحاظ مذہب و مسلک ایک قوم ہے، اس کے لیے بطور دلیل استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے آج اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ایک نوجوان ابھی ابھرنے والے مذہبی میدان سے اٹھنے والے ایک نوجوان دانشور نے بھی اس سے پہلے یہ بات کہی تھی، ان کی وہ حیثیت نہیں تھی کہ ان کی بات کا نوٹس لیا جاتا، لیکن اب یہ بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے۔ وہ اپنی جگہ پر جو بھی کچھ ہے لیکن بہرحال ان کی نسبت جو ہے وہ اونچی ہے، علامہ اقبال کے فرزند ہیں، اس حوالے سے ان کی بات کا ایک وزن ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اس موضوع پر غیر جذباتی انداز میں، خالص طالب علمانہ انداز میں بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں گفتگو کی جائے، تاکہ کوئی مغالطہ ہے تو اس مغالطہ جو ہے اس کے رفع ہونے کی امید ہو۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے مجھے تمہیداً عرض کرنا پڑے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پس منظر میں اصل میں وہ شے ہے جسے میں بارہا لکھتا بھی رہا ہوں، کہتا بھی رہا ہوں۔ پاکستان کا ایک عقدہ لا ینحل ہے، عقدہ وجود، ڈائلیما آف ایگزسٹنس۔ بعض حضرات کو لفظ برا لگے گا لیکن اس کی وضاحت سامنے آ جائے۔ وہ عقدہ لا ینحل، ڈائلیما اسی کو کہتے ہیں، کوئی ایسا پیچ ہو، ایسا پھیر ہو جو کم سے کم بظاہر اور فوری طور پر حل نہ ہو پا رہا ہو، اس کے حل ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی۔ وہ عقدہ لا ینحل یہ ہے کہ پاکستان ہم نے بنایا، یا جو بھی، میں اپنے آپ کو اس لیے شامل کر لیتا ہوں کہ میرے بھی نوجوانی کے دن کے دور کی کچھ ایام لگے ہیں اس جد و جہد میں۔ مسلمانوں نے پاکستان بنایا، مسلمانان ہند نے، اسلام کے نام پر۔ اس کے سوا ہندوستان کی تقسیم کا کوئی جواز نہیں، اور اس کے لیے ہم نے فلسفہ پیش کیا کہ ہم مسلمان ایک جدا قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا مذہب ہے، ہم کسی دوسری قوم کے ساتھ مل کر ایک مخلوط قومیت کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ اس بیسس پر ملک بنایا، لاکھوں جانے گئی، ہزارہ عصمتیں لوٹی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈسپلیس پرسنز ہوئے ہیں ادھر سے ادھر، 1 کروڑ سے کم کی تعداد تو نہیں ہوگی۔ جو لوگ ہندوستان سے، مشرقی پنجاب سے ادھر آئے، جو بہار سے پھر بنگال گئے، مشرقی پاکستان گئے مسلمان، کم سے کم 1 کروڑ ہوگا کہ جس نے یہ ہجرت کی۔ اتنا ہی ہندو ہوگا کہ جو یہاں سے وہاں گیا، اور مشرقی پاکستان سے وہاں سے بہت کم گئے ہندو۔ اتنی بڑی ٹرانسفر آف پاپولیشن، اتنی بڑی ہلاکت، اتنی بڑی بربادی، وہ اس بنیاد پر کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ ایک مخلوط اور مشترک اور متحدہ قومیت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین ہے اسلام، لہذا ہمیں علیحدہ ملک دو۔ تو پاکستان کی بنیاد تو یہ ہے، لیکن جس زمانے میں پاکستان وجود میں آیا ہے، پوری دنیا پر ایک ایسی عالمی تہذیب کا غلبہ تھا اور اب بھی ہے، شدید سے شدید تر ہو رہا ہے، جس میں ایک طرف میٹیریلزم، مادہ پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ذہنوں میں، سوچ میں، مزاج میں، شخصیتوں میں، اخلاق میں، کردار میں، خود ہمارے اندر۔ دوسری طرف سیکولرزم کا غلغلہ ہے۔ مذہب، سیکولرزم ہے کیا کہ مذہب افراد کا انفرادی معاملہ ہے، ریاستی معاملات، قومی معاملات، ملکی معاملات، نظام اجتماعی کے معاملات سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سیکولرزم ہے۔ لا دینیت،
مذہب تو ہے، مذہب کی حیثیت سے ایک ملک میں 10 مذہب، 20 مذہب، 50 مذہب رہ جائے کوئی حل نہیں، جتنے انسان ہو اتنے مذہب ہو کوئی حل نہیں، پاکستان میں 10 کروڑ مذہب ہو کوئی حل نہیں، اجتماعی زندگی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہے لازمی۔ تیسری چیز وطنی قومیت، جس کے خلاف اقبال نے وہ نظم کہی تھی بارکت الارا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ مت کے ہو، کسی مذہب کو نہ مانتے ہو، بس وہ اس جغرافیائی حدود ہے، اس کے اندر جو رہتا ہے وہ اس قوم کا فرد ہے، برابر۔ یہ 3 نظریات ہیں کہ جن کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں، اس وقت پاکستان وجود میں آیا۔ گویا پاکستان اپنے وجود کے اعتبار سے اس عالمی تہذیب کے بالکل خلاف قائم ہوا، اپنی جڑ بنیاد کے اعتبار سے یہ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، اس کے ساتھ تو بنیادی تصادم ہے اس کا۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس ملک کے اندر ابتدا سے تصادم چلا رہا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں کے لوگوں کی بھی، خاص طور پر جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کی اکثریت بھی تو آج کے تصورات کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ وہی مغربی تعلیم حاصل کی، مغربی نظریات ان کے ذہنوں میں ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ مذہب تو اوپر سے ایک ونیئر سا ہے، رنگ ہے اوپر لگا ہوا ہے، شخصیتوں میں، مزاج میں، سیرت میں، کردار میں، سوچ میں، نظریات میں، افکار میں مذہب کی جڑیں ہے ہی نہیں۔ یا مادہ ہے، مادیت ہے، یا سیکولر اور نیشنلسٹ نظریات ہیں، نیشنلزم، سیکولرزم، میٹیریلزم، 3 چیزیں ہیں کہ جن سے یہ پورا ہمارا اس وقت کا اجتماعی فکر بنا ہوا ہے۔ آپ تعلیم یافتہ لوگ ہی ہیں کہ جو آپ کی بیوروکریسی بنتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہی جاتے ہیں کہ جو ہائی آفیسرز ہوتے ہیں آرمی کے۔ پھر آپ کے ہاں جو سیاستدان ہیں، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، زمیندار ہیں، قبائلی سردار ہیں، ان کی اولاد کی تعلیم تو سب سے اونچی ہوئی ہے، مغربی کہیں یورپ میں ہوئی ہے یا یہاں پر ایچسن کالج میں ہوئی ہے۔ یہ پورا طبقہ اس مغربی ذہن کے اندر لگا ہوا ہے، اور وہی طبقہ مؤثر ہوتا ہے قوم کے اندر، باغ دور اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پالیسیز وہ بناتا ہے، نظام وہ چلاتا ہے۔ اول دن سے پاکستان میں یہ تصادم ہے، یہ ڈائلیما ہے، یہ عقدہ لا ینحل ہے، لہذا یہاں پر کشاکش کا ہونا ناگزیر تھا۔ ایک کشاکش ہے پوری دنیا سے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، دیکھو تو صحیح اس قوم کو اس زمانے میں، اور مذہب کی بنیاد پر ریاست۔ پھر یہ کہ ہمارے اندر بھی وہی ریفلیکشن ہے، مذہبی طبقات ہیں، ان کا رخ کسی اور طرف ہے، وہ مذہب کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو جدید تعلیم یافتہ طبقات ہیں ان کا رخ کسی اور طرف ہے، وہ ادھر جانا چاہتے ہیں، وہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور یہ دوڑ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام تو وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی طرف چلیں، پیچھے کی طرف چلیں۔ ہم آہنگی کیسے پیدا ہو؟ عوام ایسے ہے کہ جو بہرحال جذباتی لگاؤ تو اسلام سے رکھتے ہیں، باقی ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے معاملات، ان کا کردار، وہ بھی سب مادہ پرستانہ ہے، 100% مادہ پرستانہ۔ مالی مفاد کے لیے جھوٹ بولنے کو ہر شخص تیار ہے، مالی مفاد کے لیے ایمان فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جھوٹ بولنا ایمان فروخت کرنے کے مترادف ہی ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کے اندر امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان ہی نہیں، اور جس شخص کے اندر ایفاء عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ لیکن اسلام کے نام پر انہیں بہرحال جوش دلایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارا ڈائلیما۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ میں مضامین لکھ چکا ہوں، لوائے وقت میں چھپے تھے، ابھی وہ کتابی شکل میں یہ حصہ نہیں آیا مضامین کا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں ایک اسٹیگنیشن،
جیسے وہ رسہ کشی کا مقابلہ جب ہوتا ہے ٹگ آف وار، وہ رسہ وہی کا وہی کھڑا ہے، زور ادھر سے بھی لگ رہا ہے ادھر سے بھی لگ رہا ہے، وہ تو کوئی ایک قدم ادھر جاتا تو پھر وہ زور لگا کے ادھر لے آتے۔ یہ رسہ کشی پاکستان کی تاریخ میں چلتی رہی، نہ ہم ادھر جا سکے نہ ادھر جا سکے، وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر گیا۔ یہ اسٹیسس جو ہے، یہ اسٹیگنیشن جو ہے، یہ تو بہت بری شے ہے، یہ خود اپنی جگہ پر 100 بیماریوں کو جنم دیتی۔ حرکت میں برکت ہے، حرکت کفر کی طرف بھی ہو تو کم سے کم دنیاوی برکت تو ہو جائے گی، اسلام کی طرف ہو تو دنیا اور آخرت دونوں کی برکتیں ملیں گی۔ لیکن بہرحال برکت حرکت میں ہے، حرکت ہے نہیں، یا وہ قوتیں جو ہیں وہ رسا کشی کا مقابلہ، ٹگ آف وار، اس میں اسٹیگنیشن ہوئی، اس میں اسٹیسس ہوا۔ آپ کو معلوم ہے پانی چلتا ہوا ہو تو پاک رہتا ہے، کھڑا ہو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ ناپاک ہو چکا ہے اس اسٹیسس کی وجہ سے۔ اس میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے ہماری مذہبی قوتیں، خاص طور پر نیم سیاسی نیم مذہبی قوتوں کی غلط حکمت عملی ہے۔ نیت پر حملہ نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے سمجھا تھا شراب جیسے نظر آتا ہے نا، وہ دیکھو پانی ہے، آدمی گھسٹتا جا رہا ہے، پانی تو نہیں ہے، وہ تو شراب ہے۔ سمجھا یہ گیا کہ چونکہ یہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے محبت ہے، لہذا اسلام کے نام پر ووٹ لو۔ ظاہر بات ہے جب اسلام سے محبت ہے وہ اسلام کے نام پر ووٹ دے دیں گے۔ جب تمہاری اکثریت ہو جائے گی، قانون بناؤ، نافذ کرو، حکومت کی تمہارے اختیارات ہوں گے، نظام تعلیم تمہارے پاس ہوگا، ذرائع ابلاغ، ریڈیو، یہ سب تمہارے پاس ہوں گے، معاشرے کو بدل دینا۔ اٹ لک ویری سمپل، بہت سادہ سی بات ہے۔ شراب کیسے ثابت ہوا کہ عام آدمی اسلام سے محبت تو کرتا ہے، لیکن جب برادری کا مسئلہ آ جائے تو اسلام پیچھے ہوتا ہے، برادری آگے ہوتی ہے۔ اپنے مفادات کا معاملہ ہو جائے تو اسلام پیچھے ہوتا ہے، مفاد آگے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پہلے جو انتخابات ہوتے تھے وہ برادریوں پہ چلتے رہے، یہ تو بعد کے مسئلے ہیں جو یہ کروڑوں روپے کا اور یہ اور وہ دھندے جو اب چلے ہیں، یہ تو ترقی کے مظاہر ہیں نا، ورنہ تو برادری۔ پھر زمینداری، جاگیرداری، معلوم شراب تھا، دھوکہ کھایا، اور یہ انتہا کو پہنچ گئی یہ غلطی IJI میں۔ پہلے تو اس میں بہت بڑا جو نقصان پہنچایا وہ ضیاء الحق صاحب نے پہنچایا، اسلام کے نام پر اپنے ذاتی اقتدار کو طول دے کر۔ ہر شے کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے، رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ میں نے 17 اگست 1980 کو پہلی ملاقات میں کہا تھا خدا کے لیے آپ الیکشن کو پوسٹ پون نہ کیجیے، یہ سوسائڈل ہے اس ملک کے لیے۔ بہرحال وہ تو جو بھی ہوا چلتا رہا۔ اس کے بعد کلائمیکس IJI، اسلام کے نام پر جو اس کی پھر جو درگت بنی ہے، جو اس کا حشر ہوا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اب یہ ملک جو ہے وہ ٹگ آف وار، وہ رسہ کشی کا مقابلہ جو ہے مذہبی جماعتیں ہار گئی۔ اب یہ ملک جا رہا ہے سیدھا سیکولرزم کی طرف۔ وہ جو معاملہ آج سے 3 سال پہلے تک تھا، میں نے بارہا کہا ہے، مضامین میں بھی لکھا، میں مانتا ہوں کہ مذہبی جماعتیں اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ چلیے ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہم اس ملک میں اسلام نہیں لا سکے، ہم نے اس ملک کو کھلم کھلا سیکولرزم کی طرف بھی جانے نہیں دیا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے۔ وہ رسہ کشی میں یہی ہوتا ہے، نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، کھڑے ہیں۔ اگرچہ یہ کھڑے ہونا خود اپنی جگہ پر دیمک کی طرح آپ کی قومی زندگی کو اندر سے کھا رہا ہے۔ یہ اسٹیسس جو ہے، یہ تعطل، یہ کوئی اچھی بات نہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو پھر وہ کھلی ہے، بریک کھلی ہے، اب یہ ملک جا رہا ہے۔ وہ جو ایک کیفیت تھی، ایک کشاکش تھی کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر جا رہے نہ ادھر جا رہے، یا وہ جو ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، وہ بات اب بھی نہیں ہے، اور یہ میں 2-3 سال پہلے اپنے کالم میں لکھ چکا ہوں۔ اب یہ ملک کھلم کھلا سیکولرزم کی طرف جائے گا، اور وہ جا رہا ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے، ایک اعتبار سے میں نے تسلیم کیا تھا ایک تقریر میں اپنے کہ ایک بہتری ہوئی ہے، اس لیے کہ حرکت، میں نے کہا کفر کی طرف بھی ہو تو دنیا بھی برکت تو ہوگی نا، اس کو ہر بات کو اپنی جگہ پر رکھیے۔
ٹوٹل نگیشن نہیں. کفر کی طرف بھی حرکت اگر ہو تو دنیا کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ برکت آئے گی. وہ برکت آپ کے یہاں آئی ہے. بھائی مانا کہ اب جو بھی آپ کے ہاں اس وقت نظام چل رہا ہے پارلیمانی جمہوریت کا، اس کا جو ایک لازمی تقاضا ہے کہ دو بڑی پارٹیز ہوں مستحکم، وہ اس ملک میں وجود میں آ گئی. اگرچہ انہیں ابھی رولز آف دی گیم جو ہے اس کے مطابق کھیل کھیلنے کی ابھی تربیت کی ضرورت ہوگی کہ اپوزیشن کا اصل رول یہ نہیں ہوتا کہ چلنے نہیں دینا، نہ کھیلنا نہ کھیلنے دینا، بلکہ اپوزیشن کا کچھ اور رول ہوتا ہے، مثبت رول ہوتا ہے، مستقبل کی تیاری ہوتی ہے. اپوزیشن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ فیوچر کی حکومت ہے، مستقبل کی حکومت ہے. ہمارے ہاں چاہے وہ پیپلز پارٹی کا معاملہ 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، اس میں میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیلز میں. ابھی وہ اس گیم کے پوری طرح کے قواعد و ضوابط تو ان لوگوں کو ابھی نہیں آئے ہیں، لیکن یہ بات تو ہو گئی. اب بہرحال اپوزیشن مضبوط اپوزیشن ہے، پارٹی ایفیلیشن پختہ ہو چکی ہے، مضبوط ہے. اور یہ چیز بھی ہمارے ہاں ان کا تھی. چھوٹے چھوٹے گروپ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ 4 میڈک ادھر سے پھٹک گئے، وہ معاملہ کچھ اور ہو گیا، تو شکل ہی بدل گئی. اب وہ بات نہیں ہے. لیکن یہ دونوں جماعتیں خالص سیکولر، مذہبی جماعتیں LBW ختم، کوئی حیثیت. مولانا فضل الرحمان صاحب کی GI کا پتہ ہی نہیں چلتا ساتھ ہے کہ نہیں یہ ہے بھی نہیں بھی ہے. ایک روز ہوتا کہ نہیں ہے، نکل دیں گے، اگلے روز پھر وہی کے وہی موجود ہوتے ہیں. کچھ پتہ نہیں. ایک کھیل، ایک تماشا، ایک استہزاء، تمسخر بنا دیا گیا ہے دین. اور یہ علماء کی جماعتیں باقی رہ گئے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ ہے جن کی کوئی سرے سے حیثیت ہے ہی نہیں. اہل حدیث ہیں تو ان کی سیاسی حیثیت اس ملک میں کیا ہے؟ وہ ایک صاحب کو سینیٹر بنوا دیا، اللہ اللہ خیر سنا. ایک آدمی بھی ان کا الیکشن جیت کر نہیں آ سکا. باقی مولانا عبدالستار نیازی صاحب ہیں، ان کے ساتھ ایک دو آدمی کوئی حیثیت نہیں. یہ UP مولانا نورانی کی ویسے ہی زیرو ہو چکی، ختم ہوئی. دل کا امت قد خلت نہیں، وجود ہی نہیں اس کا. یہ اس ملک میں جماعت اسلامی ہے، وہ اپنی ایک سولو فلائٹ کی اثر نو، پھر کوئی تن کے بن بن کے کوئی گھونسلہ بنانے کی فکر میں ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال سب کو معلوم ہے سیاسی حیثیت کیا ہے. یہ ہے کہ وہ مذہبی جماعتوں کا بریک کھل چکا ہے اور اب ہمارا یہ معاشرہ سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے. بہرحال ایک خیر کی امید اگر ہو سکتی ہے تو وہ تمہیں پھر بعد میں عرض کروں گا، شاید اب بھی ہوش میں آ جائے. لعلہم یرجعون. اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کریں، غور و فکر کریں، سوچ وچار کریں. اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شے ایک انتہا کو پہنچتی ہے تب اس کا ایک رد عمل. وہ انتہا تقریباً آ چکی ہے کہ مذہبی جماعتوں کا ہمارے ملک کی سیاست میں اب سرے سے کوئی رول ہے ہی. بہرحال اس صورتحال سے حوصلہ پا کر کچھ دانشور حضرات جو ہیں، کیونکہ اب چڑھتا سورج سیکولرزم کا نظر آ رہا ہے، تو وہ سیکولرزم کی پوجا میں، اس کی تسبیح و مناجات میں کچھ لوگ جو اب تک شاید اس طرح کھل کر بات نہ کرتے اب کھل کر بات کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو تباہ آزمائی ہو رہی ہے قائد اعظم پر اور علامہ اقبال پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم پر، علامہ اقبال پر کوئی تباہ آزمائی ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، اتنی بڑی بات نہیں. جب تباہ آزمائی قرآن پر، حدیث پر اور سنت و سیرت رسول پر ہونے لگے تو اس پر احتجاج ضروری ہے. اشخاص تو ہیں، بڑے سے بڑے اشخاص ہیں، وہ بھی تو آخر اب تلک امت قد خلت کے درجے میں ہے، گزر چکے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قابل احترام شخصیتیں ہیں، ان کے حوالے سے بات کرنا، ان کو مس ریپرزینٹ کرنا، ان کے بارے میں غلط تصورات پیش کرنا جرم ہے، اخلاقی جرم ہے، علمی جرم ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں بازی بازی بارش بابا ہم بازی. آپ دین کے ساتھ نہ کھیلیے. آپ کو دین پسند نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گئے گزرے کے زمانے کی شاید ہی نہیں کر سکتے، کہہ دیجیے صاحب. لیکن یہ دوہرا جرم ہوگا کہ آپ دین کو بگاڑیں، دین کو مس ریپرزینٹ کریں، دین کی تعلیمات جو ہے اسے مسخ کریں. یہ بہت بڑا جرم ہے. جہاں تک قائد اعظم کا معاملہ ہے، میں صاف کہتا رہا ہوں اور میں نے تو مضمون لکھ دیا تھا کہ قائد اعظم سیکولر مزاج کے آدمی تھے.
کوئی شک نہیں، کہنا چاہیے وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے صرف، لیکن یہ ذرا تفصیل سے بات کو سمجھنے کی، میں تو مضمون لکھ دیا تھا، نوائے وقت میں چھپ گیا تھا، میں نے کہا تھا قائد اعظم کا مزاج سیکولر تھا، لہذا اب اگر قائد اعظم کے حوالے سے کوئی شخص بات کرتا تو مجھے کوئی اختلاف نہیں، کوئی کرے، چاہے وہ منیر صاحب نے کی تھی، جسٹس منیر میں ان کی پوری کتاب فرام قائد ٹو ضیاء، اسی پر تو بیس تھی نا قائد اعظم کا جملہ 11 اگست 1947 کا، ویری سون مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. اب اس کے بعد سیکولرزم اور کس بلا کا نام؟ یہ تو ہمارے بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی تعویلیں کرتے رہے، نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب کیوں نہیں؟ مطلب صاف ہے نہ۔ قائد اعظم جو ہے ایسے تھے کہ انہیں انگریزی نہ آتی ہو، نہ انگریزی کے یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے کوئی دو معنی ہو، زو معنی یہ لفظ کو استعمال ہی نہیں ہوا، صاف صاف مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے، اسلام کی کامل نفی اسی ایک جملے کے اندر موجود ہے۔ اسلام ہرگز صرف انفرادی معاملہ نہیں ہے، اس معنی میں اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے اور پوری انسانی زندگی سے بحث کرتا ہے، یہ سیکولرزم کا فلسفہ ہے۔ لیکن یہ کہ دیکھیے قائد اعظم نمبر 1 نہ مصنف تھے، نہ مفکر تھے، نہ فلسفی تھے، لہذا نظریاتی اعتبار سے انہیں کوٹ کرنا ہی غلط ہے۔ وہ اسٹیٹس مین تھے۔ کل پرسوں جو مضمون چھپا ہے جاوید اقبال صاحب کا، بڑی پیاری دلیل لائے ہیں۔ علامہ اقبال تو نظریاتی آدمی تھے، قائد اعظم عملی آدمی تھے، عملی آدمی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید وہ اپنے اب تواضع اپنے چونکہ ان کے والد ہیں علامہ اقبال کو زیادہ وہ اونچا نہیں اٹھانا چاہتے، شاید یہی سبب ہو، لیکن یہ کہ حقیقت تو یہ کہ اصل سے نظریہ ہوتا ہے۔ نظریہ دیا مارکس نے، اینجلز نے، لینن کی حیثیت کیا تھی؟ ایک انقلاب برپا کرنے والا شخص، اصل سے نظریہ ہے۔ تو اس حوالے سے قائد اعظم نہ مصنف، نہ مفکر، نہ فلسفی، وہ سیاستدان تھے اور کھڑے اور سچے سیاستدان تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی بہترین تعریف وہ ہے جو کی ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے رحمہ اللہ، جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اتنے بڑے روحانی شخص، اتنی بڑی مذہبی شخصیت، ایک داڑھی مولے کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی آپ نے، اسے اپنا امام مان لیا؟ فرمایا بھائی میں نے اسے اپنا امام نہیں مانا، نہ میں نے اسے بیعت کی، میرا ایک مقدمہ ہے، قومی مقدمہ ہے، ہندو قوم کے ساتھ میرا ایک مقدمہ ہے، مجھے وکیل چاہیے۔ وکیل کے لیے مجھے 2 چیزیں چاہیے، ماہر ہو، قانون جانتا ہو، مہارت اس کی کامل ہو، اور بکنے والا نہ ہو، ورنہ فریق مخالف خرید لے اس کو۔ یہ 2 اوصاف اس کے ہیں، میں نے اسے اپنے مقدمے کا وکیل بنایا۔ بہت صحیح، 100% کریکٹ۔ یہ بات قائد اعظم کے بارے میں ہر شخص مانتا، ان کے دشمن مانتے ہیں، ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، انہوں نے کبھی اپنے اوپر مذہبی لبادہ اڑائی نہیں۔ میرے نزدیک ایک کردار کی بات ہے، بہروپ نہ ہو، جو ہے وہی ہو انسان۔ ان کے کسی بڑے سے بڑے سیاسی مخالف نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا انہوں نے دھوکہ دیا، سیاست بھی کی ہے، کھری کی ہے، کھل کر کی ہے، جو بات کہی ہے ڈنکے کی چوٹ کہی۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ ذہناً سیکولر تھے، ان کا اٹھان، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، انگلستان میں ان کا تجربہ، ذہن ان کا وہی تھا۔ اور چوتھی بات یہ، ان کے پیش نظر صرف ایک شے تھی، مسلمانان ہند کو ہندوؤں کے غلبے سے بچانا، اسلام کا احیاء وغیرہ جو ہے، ادھر حقیقت نہ ان کا وہ مزاج تھا، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا دفاعی، احیائی اور دفاعی۔ مسلمانوں کا دفاع کرنا بھی تو بہت بڑی بات ہے۔ قائد اعظم کی سوچ دفاعی تھی، لہذا اگر مسلم اکثریت کے چلیے اب 2 ملک بن گئے، پہلے 1 ملک بن گیا تھا، تو یہ لوگ تو بچ گئے نا، اب ہندو کی ڈومینیشن تو نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ مضبوط رہتا ملک اور طاقتور رہتا تو یہ محافظ ہوتا بھارت میں رہ جانے والے مسلمان کا۔ اس لیے ہندو ڈومینیشن کے خطرے کے سدباب کے طور پر پاکستان کی اسکیم اور قائد اعظم کا یہ پورا نقشہ 100% درست۔ اور آخری بات اور بھی میں کہہ دوں
انہوں نے جو اسلام کے نعرے لگائے ہیں تحریک پاکستان کے دوران، اس میں بھی وہ جھوٹے نہیں تھے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن ان کا اپنا ایک تصور تھا۔ اب آپ سوچیں گے میں عجیب اصطلاح لا رہا ہوں، اسلام بجریہ سیکولرزم، کیا مطلب اس کا؟ سیکولرزم کا مطلب یہی ہے نا کہ ایک ملک کے اندر جو اکثریت کی رائے ہو وہ چلے گی، وہ مذہب کی دلیل سے نہیں آئے گی، اس دلیل سے آئے گی کہ اکثر لوگ مانتے ہیں اس کو۔ تو اگر ایک ملک ایسا وجود میں آ گیا جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور وہ اکثریت جو ہے کہے کہ ہم اسلام کا قانون یہاں پہ نافذ کریں گے، تو کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ سیکولرزم کے اصول کے تحت اسلام آ سکتا ہے۔ لہذا میں انہیں ان نعروں میں، ان وعدوں میں بھی جھوٹا نہیں سمجھتا، میں انہیں بالکل کھرا سچا انسان سمجھتا ہوں، اور میں ان کے 11 اگست کے جملے کا بھی مفہوم یہی سمجھتا ہوں کہ دنیا کی اس وقت جو عام روش ہے اس میں اسلام کا ہم بڑا لمبا چوڑا نعرہ لگا کر پوری دنیا کو ایک دم دشمن بنا لیں، تو اگر تمہیں آم کھانے ہیں تو پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے جب اکثریت تمہاری یہاں پر ہے؟ تو اگر یہاں مسلمان مل کر مطالبہ کریں کہ ہمیں یہ قانون چاہیے، تو کون سا اصول ہے سیکولرزم کا جس کے تحت وہ قانون نہیں بن جائے گا؟ تو خامخواہ دنیا کو ڈرا دینا، دھمکا دینا، دشمن بنا لینا، چوکنا کر دینا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ نظریہ وہ یقیناً الفاظ کے اعتبار سے سیکولر ہے جو انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس ملک کے اندر واقعتاً اکثریت کا تقاضا ہو جائے، مطالبہ ہو جائے، کرنا یہ چاہیے تھا کہ یہاں کی مذہبی جماعتیں لوگوں کو مطالبے کے اوپر آمادہ کرتی، انہوں نے کہا نہیں ہمیں ووٹ دو، بس یہ ہے جہاں بیڑا غرق ہوا ہے، جو سب سے بڑا جرم ہے اس ملک کے اندر اسلام نہ آنے کا، در حقیقت وہ یہ غلط فیصلہ، ہمیں ووٹ دو ہم لائیں گے اسلام۔ وہ الف بھی کھڑا ہو گیا مجھے ووٹ دو، بے بھی کھڑا ہو گیا مجھے ووٹ دو، وہ بھی اسلام یہ بھی اسلام، شد پریشاں خواب منس کثرت تعبیر ہا۔ ایک تو وہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ بن گیا، کنٹروورشل مسئلہ بن گیا، پولیٹیکل مسئلہ بن گیا، پھر جو حصے بکھرے اس کے ہوئے، ایک بریلوی اسلام ہے، ایک دیوبندی اسلام ہے، ایک جماعت اسلامی کا اسلام ہے، اب ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہو رہے ہیں، بیڑا یہاں غرق ہوا۔ ورنہ مطالبہ ہوتا، مطالبہ ہوا، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، مسلم لیگیوں نے پاس کرائی، مولانا شبیر احمد عثمانی نے پاس کرائی، حالانکہ اسی وقت ہماری دستور اسمبلی میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آج ہم دنیا کے ساتھ آنکھیں چار کرنے کے قابل نہیں رہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اور اگر مولانا شبیر احمد عثمانی کی یہ دھمکی نہ ہوتی کہ اگر تم یہ پاس نہیں کرو گے، لیاقت علی خان کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا اگر یہ قرارداد پاس نہیں ہوگی میں ابھی استعفیٰ دے کر جاؤں گا عوام کے اندر اور کہوں گا مسلم لیگ نے دھوکہ دیا ہے ہمیں۔ لیاقت علی خان بہرحال ایک سیاسی قائد تھا، سمجھتا تھا، قائد اعظم کا ساتھی تھا، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، معجزہ ہو گیا۔ 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں اور 10 کروڑ لوگوں کی نمائندہ اسمبلی، اس وقت دونوں پاکستان ملا کر بھی 10 کروڑ ہی تھے، اس کی اسمبلی نے اعلان کیا کہ ہم مانتے ہیں حاکمیت اللہ کی ہے، ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اور یہ اختیار جب ہمارا اپنا ہے ہی نہیں کسی اور کا دیا ہوا ہے تو جو حدود اس نے پرسکرائب کر دی ہے ان کے اندر اندر استعمال ہوگا۔ یہ مطالبہ، اس لیے کہ یہاں یہ نہیں تھا یہ سیٹ میری کہ تمہاری، یہ ووٹ کس پارٹی کا، یہ نہیں مطالبہ ہے۔ بہرحال قائد اعظم کا معاملہ تو یہ ہے جو میں نے اپنی رائے، جہاں تک اقبال کا معاملہ ہے وہ بہت مختلف معاملہ ہے۔ اقبال مصنف ہے، مفکر ہے، فلسفی ہے، مصور پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ اس کی بات ہونی چاہیے، قائد اعظم کی نہیں ہونی چاہیے۔ نقشے کی بات ہوگی تو آرکیٹیکٹ سے بات کریں گے یا کانٹریکٹر سے بات کریں گے جسے تعمیر کیا ہے، ڈیزائن کس نے کیا ہے، اس کا نقشہ کس نے بنایا تھا، اس سے بات کرو۔ تو نظریے کی بات ہے، نظریہ اقبال کا ہے۔ اور نمبر 2 اقبال جو ہے وہ احیاء اسلام کا 20ویں صدی کا سب سے بڑا لمبردار ہے، وہ احیائی اسلام کے احیاء کا لمبردار، وہ صرف دفاعی بات نہیں کہ دفاعی بھی تھی اور ہونی چاہیے تھی،
مسلمان قوم کا تحفظ، اس کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے، لیکن اسلام کا احیاء، اس حوالے سے بہرحال جو باتیں اقبال کے بارے میں کہی جا رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی۔ قائد اعظم کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، میں نے اپنی رائے عرض کر دی، میں اس میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹے نہیں تھے، دھوکے باز نہیں تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ کیوں نہیں اسلام آ جائے گا، اب بھی آ سکتا ہے اس ملک کے اندر، اگر یہاں کے لوگ ایسرٹ کریں۔ اکثریت آپ کی ہے کہ نہیں، کتنی عجیب اکثریت ہے، نہ کریں تو آپ مجرم ہیں، وہ تو احسان کر گئے کہ ایک ملک دے گئے آپ کو جس میں ہندو اکثریت نہیں۔ لیکن بہرحال اب ان دانشور حضرات نے، جیسا میں نے عرض کیا، یہ اشخاص ہیں، کتنے بھی محترم ہو انسان ہیں، نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، کوئی انہیں امام معصوم بھی نہیں مانتا، لہذا ان کے بارے میں کوئی بات ہو جائے، اونچی نیچی ہو جائے کوئی بات نہیں۔ دین کا معاملہ جو ہے اس میں قطر بے مت اگر کی جائے، بازی بارش بابا ہم بازی، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ میثاق مدینہ کو ایک مستقل دستور سمجھنا، پرلے درجے کی حماقت، جہالت، ایک انقلابی جد و جہد کے دوران کی تدابیر ہوتی ہے، وقتی تدابیر۔ ایک ہے اس انقلاب کے نتیجے میں جب تکمیل ہو جائے تو جو نظام قائم کیا جائے۔ 12 برس تک مکے میں حکم رہا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کیا یہ مستقل قانون ہے؟ مستقل قانون ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں زندگی ہے، لیکن انقلابی جد و جہد کے خاص مرحلے پر مصلحت کا، حکمت کا تقاضا ہے کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی اپنے انتقامی جذبات روکو، ذرا پکاؤ انہیں اندر، ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، لیکن ابھی اقدام نہ کرو۔ یہ کوئی مستقل حکم تو نہیں۔ صلح حدیبیہ کر رہے ہیں حضور، اور دم کر رہے ہیں، اور 1400 یا 1800 جو مسلمان موجود تھا اس وقت وہاں، ہر ایک کا خون کھول رہا ہے۔ یہ تو ایک معجزہ ہے۔ بولے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر حضرت علی، جب انہوں نے بھی کہا میں آپ کا نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ میں تو اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا، لیکن جب اس کے بعد صلح ہو چکی، سارے ٹرمز طے ہو گئی، جب حضور نے کہا مسلمانوں اٹھو اب احرام کھول دو، قربانیاں یہیں دے دو، ایک شخص نہیں اٹھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے جذبات کیا تھے اس وقت۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت عمر نے یہی تو کہا تھا، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ ہم حق پر ہیں، میں اللہ کا، پھر ہم دم کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ مسکرا کر فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے حکم ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق تو ہوتا ہے غالب ہونے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے تو نہیں ہوتا۔ ہم یہاں دم کر صلح کر رہے ہیں، ان کا آدمی ہمارے پاس آ جائے تو واپس کر دیں گے، ہمارا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے، ان ایکول ٹرمز۔ اور ابو جندل آ گئے، اسی وقت زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیسے وہ توڑوا کے زنجیریں آئے ہیں، بیڑیاں ہتکڑیاں ہاتھ میں لگی ہوئی ہیں، چیخ رہے ہیں مسلمانوں مجھے بھیڑیوں کے حوالے واپس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی تو جب امتحان لیتا ہے تو مسلمانوں کا امتحان کیسی کیفیت سے لیا۔ یہ معجزہ ہے، حضور کی تربیت ہے، یہ نظم ہے۔ اپنے جذبات کو تھامو، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا ایک بھائی مومن ان بھیڑیوں کے حوالے کر دیا گیا اور وہ چیختا ہوا جا رہا۔ لیکن اس کے بعد جب صلح ٹوٹ گئی، اب ابو سفیان چل کر آیا ہے، کیونکہ اس وقت تک ابھی کفری کی حالت میں تھے، خوش آمدیں کر رہے ہیں، دوبارہ صلح کر لیجیے، سفارشیں ڈلوا رہے ہیں، بیٹی کے پاس گئے ہیں، ام حبیبہ کے پاس، حضور کی اہلیہ ہیں، اسی طرح بنوا دو، صلح ہو جائے۔ اب نہیں کر رہے صلح۔ اب اس میں سے کون سے حکم کو آپ سمجھیں گے مستقل؟ کیا پہلا حکم مستقل ہوگا کہ ہر حال میں صلح کرو چاہے تمہیں دبنا پڑے، تمہیں ان ایکول ٹرمز مل رہی ہو؟ یا دوسرا حکم ہوگا کہ چاہے کتنی خوشامد کر رہا ہو دشمن، صلح کبھی نہ کرنا؟ یہ ہے ایک عملی جد و جہد کے دوران وقتی تدبیر، اس میں حکمت ہے، صورتحال کی اسسمنٹ ہے۔ حضور نے دیکھ لیا ہے کہ اب ان میں دم نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے یہ، تو اب صلح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ خام خواہ کفر کو
مزید مہلت دی جائے، ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیا جائے کفر اور شرک کو، کائے کے لیے؟ ان میں دمی نہیں ہے۔ یار 10,000 قدوسیوں کے ساتھ گئے ہیں، مقابلے میں کوئی آیا ہی نہیں، تو خامخواہ صلح کرنی تھی، جبکہ بھیجے تو گئے ہیں دین کو غالب کرنے کے لیے۔ لیکن جہاں اس دین کے غلبے کی جد و جہد میں صلح مفید نظر آئی، صلح کی، اپنی انا کو نہیں آڑے آنے دیا، اپنی پریسٹیج، اپنی انا، اپنی عزت میں، معاذ اللہ۔ ہاں دین کی مصلحت، غلبہ دین کی جد و جہد کا تقاضا، اس کی حکمت، اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا۔ اسی کے حوالے سے ایک اور بات سمجھیے، کتنے احکام ہیں قرآن مجید میں جو منسوخ ہو گئے؟ قرآن میں تو لکھے ہوئے ہیں، ناسخ و منسوخ ہے کہ نہیں؟ اب آپ قرآن کی کوئی منسوخ آیت، منسوخ الحکم، ایک حکم یہ بھی تھا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وصیت کر کے جائے، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ جب قانون وراثت آ گیا، اب وصیت کرنا کوئی لازم نہیں ہے، کرنا چاہو تو کرو، اب کرو گے بھی تو 1/3 سے زیادہ میں نہیں کر سکتے، 2/3 تو لامحالہ قانون وراثت کے مطابق ہی تقسیم ہوگا۔ لیکن وہ آیت بھی موجود ہے، 22ویں رکوع میں سورہ بقرہ کی آیت موجود ہے، ان طرح کا خیر للوصیہ بالوالدین والاقربین، منسوخ ہوگی۔ تو کیا حدیث میں کوئی شے ناسخ و منسوخ نہیں ہوگی؟ ان دونوں کے حوالے سے سمجھ لیجیے، ناسخ و منسوخ ہے۔ اس حوالے سے البتہ ایک فرق ذہن میں رکھیے، شریعت کے احکام میں جو تحلیل اور تحریم میں ناسخ و منسوخ ہے وہ مستقل ہے، دائم ہے۔ اب کسی حالت میں بھی آپ منسوخ حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ ایک وقت میں یہ بھی تھا شراب پی ہوئی ہو تو نماز کے قریب نہ جانا، لیکن اب وہ معاملہ ختم ہوا، شراب مطلقاً حرام ہے، پینے کی اجازت نہیں سنے سے۔ تو حلال اور حرام کے احکام جو ہے ان میں تو جو منسوخ ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گیا، اس کے ریوائو ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن یہ جو اقامت دین کی انقلابی جد و جہد کے مراحل ہیں، ان میں مختلف اوقات میں جو شکلیں اختیار کی گئی ہیں، ان سے ہمیں بڑی رہنمائی مل سکتی ہے کہ آئندہ جب جد و جہد ہو، اگر ویسے ہی حالات ہو جائیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ایک وقت آ سکتا ہے کہ حکم دیا جائے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، نو ریٹیلیشن، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ۔ تو حلال اور حرام جو ہے شریعت کے احکام، اس میں جو ناسخ و منسوخ ہے وہ مستقل۔ اس میں البتہ یہ ہے کہ اگر پھر ویسے ہی جد و جہد ہو علی منہاج النبوہ، یہ نہیں کہ الٹا باقی تو آپ چل رہے ہیں دنیا کے اور رواجوں کے مطابق، کہیں آپ نے کوئی حدیث سے یا سیرت سے کوئی واقعہ لے کے دلیل بنا لیا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ پیچ ورک تو مفید نہیں ہوگا۔ لیکن اگر علی منہاج النبوہ جد و جہد ہو منہج انقلاب نبوی پر، تو اس میں ہمارے لیے سیرت کے دوران مختلف مراحل میں حضور نے جو اقدامات کیے وہ گویا کہ ہمارے لیے ایک دلیل راہ ہوں گے، شمع راہ بنیں گے، اس قسم کے حالات میں اسی قسم کے اقدامات کیے جا سکتے۔ ایسے ہی 2 اقدامات تھے جو حضور نے ہجرت کے فوراً بعد کیے۔ پہلا قدم مہاجرین اور انصار کی مواخات، اور کیسی مواخات؟ انصار نے اپنے گھر تقسیم کر دیے، کیا یہ حکم مستقل رہے گا؟ دکانیں تقسیم کر دی، دکان ہے بیچ میں دیوار کھینچ دی، لو بھائی حضور نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے، آدھی دکان سے۔ انتہا یہ ہے کہ بیوی دے دی، میری 2 بیویاں ہیں، اور پردے کے احکام نہیں آئے تھے، اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے آئے، تم اشارہ جس کی طرف کرو کہ میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ تم اس سے شادی کرو، تم میرے بھائی ہو، میرے گھر میں 2 بیویاں ہو، تمہارا گھر آباد نہ ہو۔ لیکن اسی صورت میں یہ دیکھیے سورہ توبہ اور سورہ انفال جڑی ہوئی ہے آپس میں۔ سورہ انفال کی آخری آیت یہی ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ۔ شریعت کے مستقل احکام جو ہے وہ اولو الارحام میں چلیں گے، یہ مواخات جو ہے اس میں نہیں چلے گا، وراثت نہیں تقسیم ہو جائے گی۔ اب شریعت کیا کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی، ایک شہر میں آ کر، اور وہ زمانہ بھی وہ قبائلی اور باہر سے کچھ لوگ آ کر آباد ہو گئے، یہ مستقل 2 علیحدہ علیحدہ اگر عنصر رہیں گے تو انٹیگریشن کیسے ہوگی، ایک امت کیسے بنائیں گے؟ لہذا ایک وقتی تدبیر تھی،
اس کی کوئی مستقل کانسٹیٹیوشنل لیگل حیثیت نہیں ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. باقی ساری شریعت کا معاملہ جو ہے وہ رحمی رشتوں کے اوپر چلے گا. بھائی وہی ہوگا جو رحمی رشتے سے آپ کا بھائی ہے. دینی بھائی ہونا جتنا ہو گیا بس ایک وقتی ضرورت سے پوری ہو گئی. کہیں ایسا نہ ہو اسی کی بنیاد پر وراثت کا کلیم شروع ہو جائے. مستقل قانون یہ نہیں ہے, ایک وقتی تدبیر ہے. دوسری وقتی تدبیر یہ میثاق مدینہ تھی. میں نے کبھی اس کا اس طرح مطالعہ نہیں کیا تھا, میں نے نکلوایا سیرت ابن ہشام سے اس کا مطالعہ کیا, اور اردو دائرۃ المعارف جو یہاں پنجاب یونیورسٹی نے شائع کی ہے اس میں جو مقالہ ہے اس سے متعلق اس کو بھی دیکھا. میں حیران رہ گیا ہوں. پہلی بات تو میں نے عرض کی کہ یہ ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن آپ اگر کہنا چاہیں کہہ لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ مستقل کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر پی سی او کہہ لیں اس وقت کا مجھے اعتراض نہیں ہوگا, لیکن مستقل نہیں. لیکن اس کے بعد دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پروویژنل کے اندر بھی وہ بات نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. ایک لفظ پر سارا دھوکہ کھڑا کیا انہوں نے, وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. ان دانشوروں کا حال یہ ہے جب جی میں آتا ہے متفق علیہ روایات اٹھا کر پھینک دیں گے. حدیث ہے جی, حدیث ہے, حدیث ہے. بات تو قرآن کی کرو, متفق علیہ بخاری مسلم دونوں میں ہو اٹھا کے پھینک دو. یہاں نہ یہ بخاری کی روایت, نہ مسلم کی روایت, نہ ترمذی کی روایت, نہ نسائی کی. یہ ہے تو سیرت کی کتابوں میں ہے, یا ابھی میں دیکھ نہیں سکا ہوں اس کا کوئی مختصر ورژن جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں غالباً ہے, لیکن سند کے اعتبار سے اس کا وہ مقام سرے سے ہے ہی نہیں. یا تو یہ ہے کہ اتنے ہی زیادہ اتباع سنت ہو تو پھر یہ کہ متفق علیہ روایات ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی حرکت کریں گے تو پھر منافقت ہوگی. پوری طریقے سے ان تمام روایات کو تسلیم کرے آدمی, اور جو کرتا ہے وہ اگر اس سے بھی دلیل پکڑتا ہے تو اسے حق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میثاق کے پہلے آغاز میں جو جملہ ہے حیرت ہوتی ہے اسے بالکل سرے سے نظر انداز کر دیا. یہود کے بارے میں بھی جو پہلا جملہ آیا اسے بھی نظر انداز کر دیا. آخر میں جا کر ایک جملے میں ایک لفظ لے کر بیٹھ گئے, وہ تو ایک قوم حضور نے کہہ دیا تھا, ایک امت ہے مسلمان اور یہود. معاذ اللہ. دیکھیے میں آپ کو, ویسے تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اگر میں نے خود نہ کیا تو اپنے کسی ساتھی سے اس پر تحقیقی مقالہ میں لکھوا دوں گا, تاکہ یہ سارا جو دھوکہ دیا جا رہا ہے میثاق مدینہ کے نام سے, مغالطے کی وجہ سے یا جان بوجھ کر, یہ تو نیت کا معاملہ وہ جانے, ہے دھوکہ, خالص دھوکہ, تاکہ یہ کہ اس کا ازالہ ہو سکے کہ جتنی اس کی روایتیں ہیں ان کو جمع کر لیا جائے اور پھر گفتگو کی جائے ساری بات پر. میں اجمالاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسئلہ کیا تھا. مدینے جب حضور پہنچے ہیں تو ایک تو مدینے کی آبادی تھی اوس اور خزرج, دو بڑے بڑے قبیلے, پھر ان کے ہاں چھوٹے چھوٹے خاندان. جیسے وٹو قبیلہ ایک ہے, بڑا قبیلہ ہے, اس میں لالے کے, مانے کے, شامت کے, اب یہ مختلف کے جو ہے وہ چلتے جائیں گے. اسی طریقے سے اوس کے, خزرج کے بہت سے تھے. ان میں سب لوگ ایمان نہیں لائے تھے, یوں سمجھیے کہ اکثریت ایمان لے آئی تھی. باقی ابھی ان میں وہ بھی تھے جو اپنے آبائی دین پر, شرک پر ابھی قائم ہے. تو ایک تو اوس اور خزرج میں بھی یہ مسئلہ موجود. دوسرا ایلیمنٹ آ گیا مہاجرین کا, یہ مختلف گھرانوں میں سے ہے. قریش ایک قبیلہ, گھرانے ان کے بھی بے شمار ہیں. یہ بنو ہاشم, بنو امیہ, اور کیا کچھ چلا ہے بعد میں بنو ہاشم بنو امیہ کے مابین. تیسری طرف یہود, ان کے بھی 3 تو قبیلے تھے, ان کے بھی چھوٹے چھوٹے گھرانے تھے. اب صورت کیا کی, اس قدر حکیمانہ ڈاکومنٹ ہے یہ اس پوری صورتحال کے اعتبار سے, حکمت نبوی کا میرے نزدیک شاہکار ہے. پہلا اوپننگ سینٹنس اس کا یہ ہے, ھذا کتاب من محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم انہم امۃ واحدۃ من دون الناس. بڑا کیٹیگوریکل الفاظ ہے. یہ ایک دستاویز ہے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے ہے کہ مومنوں اور مسلموں کو, اب ان دونوں الفاظ کو جمع کر دیجیے, چاہے وہ قریش میں سے ہو, چاہے وہ یثرب والے ہوں,
چاہے کوئی اور ہو جنہوں نے ان کا اتباع کیا، یعنی اور دوسری جگہ سے، قریش تو مکے سے آئے نا، صرف دوسرے اور علاقوں سے بھی تو لوگ مسلمان سے جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں، وہ نہ معلوم کس کس قبیلے سے۔ ابو ذر غفاری تو قبیلہ غفار سے ہے، وہ قرشی تو نہیں ہے۔ فلحق بہم، اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، وجاہد معہم، اور اب وہ ان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ انہم امۃ واحدۃ، یہ ہے ایک امت، من دون الناس، باقی تمام لوگوں سے علیحدہ۔ تو مسلم قومیت تو یہاں سٹارٹ ہو رہی ہے، کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ، تقسیم تو یہاں کر دی۔ خزرج کا بھی جو مسلمان نہیں ہوا وہ اس امت سے خارج ہے، اوس کا بھی جو مسلمان نہیں ہوا وہ اس امت سے خارج ہے۔ ھذا کتاب من محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاہد معهم انہم امۃ واحدۃ من دون الناس، تمام لوگوں سے علیحدہ، ممیز، یہ ایک علیحدہ اپنی جگہ پر امت ہے۔ یہ جملہ کیٹیگوریکل اوپننگ سینٹنس، پورے میثاق کی روح رواں، یوں سمجھیے کہ 2/3 جو ہے معاملہ اب اس میں چلا ہے۔ ظاہر بات ہے ان کے قبیلے ہیں، ایک ایک کا نام لے کے حضور نے طے کرایا۔ جو قبائلی ذمہ داریاں پہلے سے چلی آ رہی ہیں وہ ہر قبیلے کو اپنی اپنی ادا کرنی ہوگی۔ کسی قبیلے کے آدمی نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو مار دیا تو دیت اب اسی کو دینی ہوگی۔ ان کا کوئی قیدی ہے، اس کو فدیہ چھڑانے کی ذمہ داری انہی پر ہوگی۔ ابھی وہ قبائلی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ انٹرم پیریڈ ہے، ابھی وہ ریاست کا مکمل تصور نہیں آیا، جبکہ تمام مسلمان پھر جو ہے وہ ایک اس اعتبار سے برابر ہو جانے والے ہیں۔ یہ انٹرم پیریڈ ہے، ایک دم تو قبائلی نظام ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر ہوس کے کسی آدمی نے قتل کیا تو دیت ان کو دینی پڑے گی، خزرج کے کسی آدمی نے قتل کر دیا دیت انہیں دینی پڑے گی۔ اوس کا کوئی قیدی ہے، کہیں چلا گیا ہے، کسی جگہ پر قید ہو گیا ہے، اسے فدیہ دے کر چھڑانا اب انہی کا کام ہے۔ یہ ابھی تک وہ قبائلی اس کو اس حد تک برقرار رکھتے ہوئے باقی معاملات، اب وہ تفصیل میں تو جانے کا موقع نہیں ہے، 6-7 دفعات ہیں کہ جن میں ان سب کو ایک امت بھی قرار دیا گیا۔ دیت کے معاملے میں، اسیروں کو چھڑوانے کے معاملے میں ہر ایک کا اپنا اپنا علیحدہ چلے گا قبائلی بنیاد پر، باقی جو ہے ان کی صلح ایک ہوگی، ان کی جنگ ایک ہوگی، یہ امان مسلمان کسی کو دے دے گا تو گویا کہ تمام مسلمانوں کی طرف سے ہوگی۔ یہ ساری بحث صرف مسلمانوں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ میثاق مدینہ، یہود کا ذکر آیا ہے پہلے ایک جملے میں، وَإِنَّهُ مَن تَبِعَنَا مِن يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النُّصْرَةَ وَالْأُسْوَةَ۔ اب اس کا جو مفہوم میں بھی متفق ہوں، جو اردو دائرۃ المعارف کا جو مقالہ نگار ہے اس نے رائے ظاہر کی ہے، یہاں تبعہ سے مراد ہے کہ یہودیوں میں سے بھی جو مسلمان ہو جائے گا، جیسے وہاں آیا ہے من تبعہم فلحق بہم، تو چاہے یہودی ہو وہ بھی مسلمانوں میں آ گیا تو اس کو 2 چیزوں کی ضمانت دی گئی، نصرت، مدد کی جائے گی اس کی، وہ اسوہ اور مساوات ہوگی اس کے ساتھ۔ یہ نہیں ہوگا چونکہ یہودی تھا یہ کمتر درجے کا مسلمان ہے، جیسے آپ کے ہاں ہے یہ مسلی جو ہے کمتر ہی رہے گا چاہے وہ اسلام لے آیا ہے، لیکن چونکہ نیچ ذات سے تھا اس لیے وہ کمتر رہے گا۔ نہیں، یہودی اگر وہ اسلام لے آیا، اس امت میں اس امت میں شامل ہو گیا، اس قومیت کا جز بن گیا، فَلَهُ النَّصْرَةُ وَالْأُسْوَةُ، اس کا حق ہوگا اس کی مدد کی جائے، اور نمبر 2 اس کے لیے مساوات برتی جائے، کہیں اس کو گھٹیا نہیں سمجھا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد آگے چل کر ایک جملہ آیا ہے، اس میں ایک لفظ کی وجہ سے یہ سارا جو ہے استدلال کھڑا کر دیا گیا، وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یا مَعَ کا لفظ موجود ہے۔ یہ جو بنی عوف کے یہودی ہیں یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ امت ہے، اور اس کے بعد تفصیل کیا دی گئی ہے، جنگوں میں حصہ لیں گے، اپنے اپنے اخراجات علیحدہ ادا کریں گے، پورا خرچہ خود برداشت کریں گے، جبکہ مسلمانوں کی جب بحث ہو رہی ہے وہاں یہ بات نہیں آئی۔ معلوم ہوا کہ تقسیم تو وہاں موجود ہے، ایک لفظ امت کا چونکہ یہاں پر آ گیا، اس کے اوپر ایک پوری عمارت کھڑی کر کے مخلوط قومیت اور سب کو ایک قوم بنا دینا، اور سب کے لیے سیکولر نظریہ جو قومیت کا وطنیت کا ہے، جس کی جس شدت کے ساتھ نفی کی تھی علامہ اقبال نے،
واقعہ یہ ہے کہ اس سے بڑی میرے نزدیک علمی بددیانتی اور کوئی نہیں. لیکن یہ کہ میں اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تفصیل سے انشاءاللہ تعالی ایک مقالہ اب لکھواؤں گا تاکہ اس قسم کے اب ہم یہی کر سکتے ہیں, یہ تو کریں کم سے کم. اسلام لا نہیں سکتے یہاں پر اگر ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے, غلط حکمت عملی کی وجہ سے اسلام کی صورت بگڑنے تو نہ دیں, برقرار تو رکھیں اسے. ہم نہیں اگلی نسل اگر کریں تو ایسا تو نہ ہو کہ اسلام بس ہو چکا ہو. یہ کام تو بہرحال ہم کر سکتے ہیں جب کریں گے. البتہ ایک نقطہ میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں, اور یہ جو کٹر قسم کے مسلم لیگی یہاں موجود ہو وہ ذرا کان کھول کے سن لیں. اس میثاق مدینہ کے ایک وقتی تدبیر ہونے کے اعتبار سے بھی اس سے ایک دلیل نکلتی ہے کس بات کی؟ مشرکین مکہ کے خلاف دفاع کے لیے حضور نے اگر یہود کے ساتھ معاہدہ کیا جسے یہ دانشور کہہ رہے کہ ایک قوم بن گئے, معاذ اللہ یہ قوم نہیں بنے, نہ میثاق مدینہ سے ثابت ہوتا کہ ایک قوم ہے. وہ تو مسلمانوں کے بارے میں جملہ میں پھر سنا دیتا ہوں, انہم امت واحدۃ من دون الناس. امت تو وہ ہے, تنہا ہے, اکیلے ہے, کوئی ان میں شامل نہیں ہو سکتا غیر مسلم. ہاں آج کلمہ پڑھے شامل ہو جائے گا, یہودی ہو, نصرانی ہو, چوڑا ہو, چمار ہو, کچے باشد, اسوا بھی ہوگا برابر کا, ہمارا کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑا ہوگا سید زادے کے ساتھ مسجد کے اندر, اور اس کی مدد کی جائے گی, مسلمان ہو. لیکن یہ کہ بہرحال ایک اس کو میں کہہ سکتا ہوں, میرے ایک لفظ پر غور کیجئے, وقتی دفاعی متحدہ قومیت, کسی وقت دفاع کے لیے کسی دوسری قوم کے ساتھ اتحاد کر لینا اور اس کو چاہے اس وقت کہہ دیا جائے کہ ایک متحدہ قومیت ہے, اگر اس کے لیے دلیل نکلتی ہے یہاں سے, جیسے کہ یہ دانشور حضرات کہہ رہے ہیں, تو گویا کہ یہ وہ موقف ہے جو مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کا تھا, اور اس کے لیے دلیل نکلتی ہے یہاں سے. انگریز سے نجات پانے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ مل کر جدوجہد, یہ وہ موقف ہے کہ جو عرب نیشنلزم کا ہے. انگریزوں سے نجات پانے کے لیے, اور فرانسیسیوں سے نجات پانے کے لیے, اور اطالویوں سے نجات پانے کے لیے عرب نیشنلزم, وہ نسل کی بنیاد پر تھا, زبان کی بنیاد پر تھا, اس میں مسلمان, عیسائی, یہودی تینوں شریک تھے. ایک وقتی دفاعی تدبیر کی حیثیت سے اگر یہ دلیل بنتی ہے تو وہ مولانا مدنی اور مولانا آزاد کے لیے دلیل بنتی ہے. اگر یہ دلیل بنتی ہے تو صدر ناصر کے لیے دلیل بنتی ہے. اس نے اٹھا کر انگریزوں کو پھینکا ہے میڈیٹرینین میں, اور ظاہر بات ہے اسلام کے ساتھ تو لگاؤ نہیں تھا اتنا کہ اس کی بنیاد پر لوگ جو ہے جمع ہو کر اور انگریزوں کو اٹھا کر پھینک دیتے. آپ کو معلوم ہے مصر میں کس قدر مؤثر جو ہے اقلیت ہے, بڑی مؤثر کاپٹک جو کرسچنز ہیں بہت مؤثر ہیں وہاں, ان کی بڑی حیثیت ہے کلچرل, سائنٹیفک, بیوروکریسی میں. یہ وہی کا تو ہے یہ بطرس غالی. لہذا انہوں نے اگر عرب نیشنلزم کی بنیاد پر آزادی حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں کو, یہودیوں کو اور مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا, تو اس کو ایک وقتی تدبیر کی حیثیت سے اس کو جتنا کوئی ڈیناؤنس کیا گیا, جتنی نفی کی گئی, اگر کوئی دلیل بنتی ہے ان چیزوں کے لیے تو میثاق مدینہ دلیل بن سکتی ہے. ایک وقتی عارضی دفاعی تدبیر کی حیثیت سے غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل, انگریزوں سے نجات پانے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ اتحاد, انگریزوں سے نجات پانے کے لیے عیسائیوں کے ساتھ اتحاد دلیل بن سکتی ہے. لیکن اسلام کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اسلام کا موقف یہ نہیں ہے. موقف وہی ہے جو میثاق مدینہ میں بھی ہے, مومن مسلم یہ ایک امت واحدہ ہے من دون الناس, تمام انسانوں سے علیحدہ. ہماری قومیت کی بنیاد جو اقبال نے کہا تھا, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, وقت اگر سے تھوڑا رہ گیا ہے, انقلاب کی تکمیل کے بعد آخری حکم کیا تھا جو قرآن نے دیا ہے. غیر مسلموں کے بارے میں قرآن کا آخری حکم کیا ہے؟ آج آپ میں سے بھی بہت سے حضرات چونک جائیں گے, یہ حقائق نگاہوں سے اوجھل ہے. جب سے مغربی تہذیب کا غلبہ ہوا ہے اور ہمارے دشمنوں نے ہمارے اوپر الزامات لگائے, بوئے خوب آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. ہم نے کہا نہیں صاحب, نہیں,
ہم کوئی ویسے لوگ تھوڑا ہی ہیں، ہم کوئی لڑنے والے تھوڑا ہی ہیں، ہم کوئی فنڈامنٹلسٹ تھوڑا ہی ہیں، اور ہم نے تو جنگیں بھی کی تھی تو وہ دفاعی کی، کوئی ہم نے آگے بڑھ کر جنگ نہیں کی۔ یہ سارا اپولوجیٹک انداز، اگرچہ دور بدل گیا، زمانہ بہت بدل گیا، لیکن ابھی تک پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت کے ذہنوں میں یہی جراثیم موجود ہے۔ اسلام کا اصول صاف یہ ہے، حق اور باطل کے مابین کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، یا آپ کو اپنے حق ہونے پر یقین نہیں، یا باطل کے باطل ہونے پر یقین نہیں، تب تو مفاہمت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے والد صاحب کا شعر سنا رہا ہوں، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول۔ تو ایسی دنچے کی چوٹ بات کرتے ہیں۔ اسلام کا فائنل جو، اب آپ اسے چاہے مینیفیسٹو کہیں، فائنل پروگرام کہیں، ہم مرے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، حیثیت کوئی نہیں، اس وقت تو جو بھی کرے، بھوک میں مرتا ہوا آدمی سور بھی کھا لے، اس سے سور حلال تو نہیں ہو جاتا، حرمت تو اپنی جگہ قائم رہے گی۔ اسلام کا دائمی قانون کیا ہے؟ وہ سورہ توبہ میں آیا ہے، سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے سورت۔ آپ سن 1 ہجری کی بات لے کر دلیل بنا رہے ہیں، یہ سن 9 ہجری میں بھی تو قرآن نازل ہوا۔ وہ صرف سیرت کی روایت ہے، یہ قرآن کی آیات ہے۔ پہلا حکم، پہلی 6 آیات سورہ توبہ کی، جو امیین تھے ان کے بارے میں صاف، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اے مسلمانوں، تم نے مشرکوں میں سے جس سے بھی کوئی معاہدہ کیا ہے، اللہ بری ہے اس سے، کوئی معاہدہ نہیں اللہ کا، اللہ بھی بری، اللہ کا رسول بھی بری۔ اب ان مشرکین سے کہا جا رہا ہے فسیحوا فی الارض، تو گھوم لو زمین میں، چل پھر لو، 4 اشہر 4 ماہ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو اللہ کو شکست نہیں دے سکو گے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اب اللہ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن، أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بالکل بری ہے، کسی سے کوئی معاہدہ نہیں۔ معاہدہ کیسے ہو جائے؟ معاہدے تھے، وقتی ضرورت تھی، رفتہ رفتہ قدم جما رہے تھے، تدبیریں تھیں، وقتی تدابیر اور ہے، اللہ کا معاہدہ ہو جائے۔ جو 7ویں آیت ہے اس کے تو الفاظ بہت ہی عجیب ہیں، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ممکن ہے کہ مشرکوں سے کوئی معاہدہ ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا؟ یہ پیسفل کو ایگزسٹنس حق و باطل کے مابین، یہ معاہدے وقتی تدبیر کے طور پر ہو گئے، وقتی تدبیر میں اب بھی ضرورت ہو تو کیجیے، اسے اسلام کی مستقل تعلیم نہ سمجھیے۔ یہ 6 آیات جو ہے سورہ توبہ کی، جو نازل ہوئی تھی جبکہ قافلہ حج روانہ ہو چکا، حضور رخصت کر چکے حضرت ابوبکر کو امیر الحج بنا کر سن 9 ہجری میں، تب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ علی، کیونکہ عرب کا معاشرہ قبائلی تھا، جب تک کہ حضور کا قریب ترین عزیز اس کو بیان نہ کرے، وہ رشتہ داری، وہ قبائلی زندگی کے اندر اس کی حیثیت تھی، تم جا کر میری طرف سے اعلان عام کرو۔ حج کے مجمع میں اعلان کر دیا گیا۔ 3 کیٹیگریز ہیں، میں پوری اب آیتیں نہیں اس وقت پڑھ رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس مرتبہ جو منتخب نصاب کا جو درس مکمل کیا، بڑی تفصیل سے میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ جن لوگوں کے ساتھ غیر میعادی معاہدہ تھا، کوئی میعاد مقرر نہیں تھی، اور انہوں نے کبھی کوئی اپنے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی، ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی۔ ٹھیک ہے، ایک دم تو نہیں نا ختم ہونا چاہیے، 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد ہمارا تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، خلاص۔ جن لوگوں کے ساتھ میعادی معاہدہ تھا، 2 سال کا، 1 سال کا، 1.5 سال کا، اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں کی، فرمایا ان کے لیے جو بھی معاہدے کی مدت ہے پوری کر دو، تجدید نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں، یا تھا لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، تو انہیں تو کسی مہلت کی ضرورت بھی نہیں تھی، اقدام ہو سکتا تھا،
لیکن چونکہ اشر حرم تھے، ابھی حج کے مہینے چل رہے تھے، لہذا فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حج کے مہینے ختم ہو جائیں محترم مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل عام کرو ان مشرکوں کا جہاں بھی پاؤ۔ قرآن کے الفاظ تو یہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھاٹ کی جگہ پر انہیں پکڑنے کے لیے بیٹھو۔ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر اگر توبہ کریں، اپنے شرک سے باز آ جائیں، ایمان لائیں، کلمہ شہادت ادا کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ ہے آخری حکم، لیکن یہ تمام مشرکوں کا نہیں ہے، تمام کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ امیین عرب کے لیے ہے، اس لیے کہ ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اتمام حجت کر دیا۔ 20 برس گزر چکے دعوت دیتے ہوئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو چکا، حق واضح ہو چکا، اب ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اب بھی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو جیسے حضرت نوح کی قوم سیلاب سے ہلاک کر دی گئی، حضرت ہود کی قوم کسی پتھراؤ سے یا زلزلے سے ہلاک کر دی گئی، ایسے اب یہ مسلمانوں کی تلواروں سے ہلاک ہو۔ اگرچہ نوبت نہیں آئی اس لیے کہ سب ایمان لے آئے، یا کچھ لوگ تھے جو جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اصولی بات سمجھ لیجیے، قرآن کا حکم یہ ہے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو امیین میں سے نہیں تھے، یہود اور نصارہ۔ یہ آیت نمبر 29 اسی صورت میں، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے مسلمانوں قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخر پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہیں حرام ٹھہراتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کی وہ پابندی کرنے کو تیار ہے، تابع داری کرنے کو تیار ہے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ ہاتھ سے جزیہ پیش کریں چھوٹے بن کر۔ یہ ابدی قانون ہے یہود اور نصارہ کے۔ برابری کیسی؟ حق اور باطل میں برابری ہو جائے گی، یا حق حق نہیں یا باطل باطل نہیں۔ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہو، اسلام کی بالادستی قبول کرو۔ ہاں یہودی رہ سکتے ہو، نصرانی رہ سکتے ہو، عیسائی رہ سکتے ہو، ہندو رہ سکتے ہو، اسی پر قیاس کیا گیا ہے باقی پوری نوع انسانی کو، سوائے مشرکین عرب کے باقی تمام جو کفار دنیا میں غیر مسلم ہیں وہ اس حکم کے تابع ہیں۔ اس کے بعد کچھ ان کے جرائم بیان کیے گئے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا تھا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، جو ظاہرون قول الذین کفروا من قبل، اور دوسرے کافروں نے جو من گھڑت عقیدے بنا لیے تھے یہ بھی ان کی ریس کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، کہاں سے پھرے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے جو درویش ہیں ان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی اللہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں تو حکم دیا تھا صرف اس بات کا کہ ایک الہ واحد کی بندگی کریں، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ اور دین حق دے کر، تاکہ اسے غالب کرے کل کے کل دین پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی پھر آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ،
اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہوں. یہ دارالاسلام جب وجود میں آیا تھا، اب اس کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ جو کفار تھے جنگ جاری رہی. ایران پر کیوں چڑھائی کی، کیوں فتح کیا؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. اس لیے کہ حکم ہے قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کرے. باطل کے ساتھ دوستی کیا معنی دارت، شرک کے ساتھ دوستی، کفر کے ساتھ دوستی کیا معنی دارت. یہ تو چونکہ ہمارے اندر ایمان ہے نہیں، لہذا یہ سارے فلسفے، سارے خیالات، مغربی نظریات، یہ سیکولرزم اور یہ مخلوط قومیت اور مذہب تو صرف انفرادی معاملہ ہے، جو چاہو مان لیا، جس کو چاہا پوج لیا. یہ تصورات جو ہے اس کا اسلام کے ساتھ سر سے کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ ہے، دیکھیے سمجھ لیجیے اس بات کو. یہ آیت جو میں نے آج آپ کو سنائی ہے، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اب ابھی چارٹر یہ ہے، اب بھی اگر کہیں اسلامی ریاست قائم ہوگی، صحیح معنی میں اسلامی ریاست، اہل ایمان کی اسلامی ریاست، یہی چارٹر ہوگا اس کا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں خلافت راشدہ میں کیا ہوا. جو لشکر نکلے 3 شرطیں پیش ہوتی تھیں. اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے. دیکھیے وہی میثاق مدینہ کے الفاظ، فَلَهُ النُّصْرَةُ وَالْأُسْوَةُ، برابری. ایمان لے آؤ. ہم یہ نہیں کہیں کہ تم تو بعد میں ایمان لائے ہو، ہم بڑے پرانے پکے مسلمان ہیں، ہمارے حق زیادہ ہے تمہارے حق کم ہے. نہیں، برابر. The moment you embrace Islam, you become equal to us in every respect. یہ گوارا نہیں ہے تو اسلام کی بالادستی قبول کرو اور جزیہ دو. چاہے ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو. لا اکراہ فی الدین، ایک آدمی کو بھی دین بدلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. جو وجہ چاہو رکھو، نظام کافرانہ نہیں چلنے دیں گے. اس کی حکمت پر انشاءاللہ اگلے جمعے پھر گفتگو کروں گا. اس نظام کو کیوں جبرن بدلا جائے گا؟ فرد کو کبھی جبرن نہیں بدلا جائے گا. ہندو رہو، پارسی رہو، سکھ رہو، عیسائی رہو. نظام اگر ہمارے اندر دم میں دم ہے، جان ہے، طاقت ہے، ایمان ہے، نظام غیر اسلامی نہیں رہنے دیں گے. ڈنکے کی چوٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے تو کہیں گے. اسلامی تصورات کو بگاڑنے نہیں دیں گے. بات صحیح رہے، حق حق ہو، باطل باطل رہے. اگر نہیں بھی عمل کرنے کی ہمت ہو رہی تو باطل کو حق نہ بنا دو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کے اوپر باطل کا ملمہ نہ چڑھاؤ، حق کو مت چھپاؤ. دنیا کہے گی ویسی ہے، کہیں گے بڑے یہ لوگ بڑے ایروگنٹ ہیں. یہ پہلے کون سا بخش رہے ہیں وہ؟ آپ کتنا بھی کر لیں. وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، میرا یہ حال بوٹ کی تو چاہتا ہوں میں، ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ ریگ. بوٹ کی تو چاہنے کے باوجود انہوں نے ٹھوکریں ماری ہے. وہ تو کسی حال پر مسلمان کو گوارا کرنے کو تیار نہیں. بوسنیا کا مسلمان سوائے نام کے اسلام کے کون سا اسلام وہاں تھا؟ سوائے نام کے وہی مغربی تہذیب، وہی لباس، وہی سب کچھ، وہی کھانا، وہی پینا، لیکن مسلمان کا نام بھی گوارا نہیں. ایتھنک کلینزنگ، صاف کرو یہاں سے. آپ کتنے ہی ان کے بن جائیے، ترکی ہمارا ملک، برادر ملک، خوش آمدید کر رہا ہے کہ ہمیں بھی یورپین کمیونٹی میں شامل کر لیں. کتنی مرتبہ ٹھوکر ماری ہے یورپین کمیونٹی نے. دفع ہو جاؤ. ہر چیز چھوڑ چکا، تہذیب، تمدن، ہر شے ان کی اختیار کر لی، لیکن وہ گوارا کرنے کو تیار نہیں. ان کے سینے پر پتھر رکھا ہوا استنبول، یورپ کی سرزمین پر اسلام کی زمین، اسلام کا شہر، اسلام بول نام تھا اس کا، استنبول جو بن گیا.
اور یہ ایتھنک کلینزنگ آگے بڑھتی ہے تو سب سے پہلے شام ترکی کی ہم نے تو اچھی طرح سمجھ لیں، آپ کتنے بھی ان کے بن جائیں وہ آپ کو اپنا تسلیم کرنے کو تیار ہے، تو کیوں نہ جو کچھ ہم ہیں وہی اپنے آپ کو پیش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ تیسری بات یہ تھی کہ اگر تمہیں یہ بھی گوارا نہیں تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ تاریخ کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ یہ صحابہ کرام کے لشکر تھے، اور اسی کے لیے آخری بات عرض کر رہا ہوں، جو خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت سے قبل پوری دنیا میں پھر دوبارہ جو خلافت کا نظام قائم ہوگا، اس کی خبر میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد ابن حنبل کی، ہم حدیثیں پیش کر رہے ہیں، آپ صرف سیرت کی کتاب اس میں سے بھی ایک لفظ کے اوپر محل کھڑا کر کے اور پورا فلسفہ تعبیر کر رہے ہیں، اور جٹائی یہ ہے کہ اس وثیقے کا بھی پہلا جملہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ مسلمان ایک امت ہے واحدہ من دون الناس، باقی تمام لوگوں سے علیحدہ۔ دس از دی اوپننگ سینٹینس آف میثاق مدینہ۔ حضور نے فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض بیت وبر ولا مدر، اس روئے زمین پر، اس کی پشت پر کوئی گھر، کوئی خیمہ نہیں بچے گا الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر کے دے گا۔ لیکن یہ داخلہ دو طرح پر ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ۔ یہ ذلیل کا لفظ عربی زبان میں صرف کمزور کے لیے آتا ہے، مغلوب اور کمزور کے لیے۔ اردو میں ذلیل جو ہے کمینگی کا لفظ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، مفہوم بڑا ذلیل انسان ہے، لیکن ذلیل عربی میں کہتے ہیں صرف مغلوب، کمزور۔ عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ۔ کیا معنی؟ وضاحت بھی حدیث میں ہے، اما یعزهم اللہ، یعنی یا تو اللہ انہیں اعزاز عطا کرے گا، فیجعلونہم من اہلہا، کہ گھر والوں کو، خیمے والوں کو کلمہ اسلام کا حامل بنا دے گا۔ جب وہ خود ہو گئے، ان کے گھر میں اسلام داخل ہوا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے، تو ان کو بھی عزت مل گئی۔ وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ، یا انہیں مغلوب کر دے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، پھر وہ اس کے تابع ہو کر رہیں گے، يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ حضرت مقداد کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا فقلت، اپنے دل میں کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پھر وہ بات ہو جائے گی جو قرآن میں آئی ہے سورہ انفال میں، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ آئندہ بھی یہی ہوگا، قرآن، سنت، سیرت، حدیث، تاریخ، یہ سب تو یہ کچھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس میں کسی مخلوط قومیت کا کوئی سوال نہیں، اس میں کسی سیکولرزم کا کوئی گزر نہیں، اور یہ ملک بہرحال اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے۔ دیر ہو رہی ہے اور بھی ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوگا، یہاں اسلام آئے گا۔ یہ سارے دانشور دھرے رہ جائیں گے، ان کی دانش میں دھری رہ جائے گی۔ میں صرف 3 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے، ایک خبر بہت بڑی آئی ہے دیر کے علاقے سے، سوات کے علاقے سے، نفاذ شریعت کی وہ تحریک وائلنٹ ہو گئی ہے، اور گھٹنے ٹیکے، شرم آنی چاہیے شیر پاؤ کو، کیا چند دن پہلے یہ کام نہیں کر سکتا تھا؟ جب تک کہ فساد ہو نہ جائے، خون ریزی ہو نہ جائے، چند جانیں چلی نہ جائے۔ 2 دفعہ ان حضرات نے جو اپنے مظاہرے کیے تھے کمٹمنٹ لے کر واپس گئے، لیکن جھوٹے وعدے، دھوکے، فریب، اب ایک دم کیوں وہ باسی کڑی میں ابال آ گیا، شریعت نافذ کر دی، اور ہوگا یہ بھی دھوکہ۔ اسلام ان کے حلق سے نیچے اترنے والا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ صورتحال جو ہے تشویشناک ہے اس اعتبار سے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یا تو یہ کہ صرف انتخابات کے چکر میں لوگ ہیں، اور یا دوسرا آلٹرنیٹ اگر لوگوں کے سامنے آتا ہے تو صرف یہ ہے، درمیان کی صحیح بات کی طرف لوگ نہیں آ رہے۔
قاضی حسین احمد صاحب نے بہت بڑا سچ بولا ہے ملتان میں. آج کی جو خبر ہے، مذہبی جماعتیں نہ کبھی جمع ہوئی تھی نہ کبھی ہوگی. بھائی اتنے بڑے بڑے سچ بولنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس حقیقت کو بھی دیکھ لو کہ اکیلے تم بھی الیکشن میں کچھ نہیں کر سکتے. اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، کوئی آلٹرنیٹ کچھ سوچو. جمع ہو سکتے ہیں لیکن کب؟ اگر ریزسٹنس موومنٹ ہوگی جمع ہو جائیں گے. انتخابی طریق پر تو جمع ہونے کا امکان ہی نہیں. بات سچی ہے بٹ اٹس ہاف ٹروتھ. آدھی سچائی بھی ایک جھوٹ بن جاتی ہے. اپنی جگہ سچ ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ الیکشن کے راستے سے نہیں ہوگا. لیکن ساتھ ہی میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی نہیں ہوگا. اب پتہ نہیں کس وقت انہوں نے وہ شیر پاؤ صاحب نے کیا کہہ دیا ہے، کیا دھوکہ دیا ہے. سوائے دھوکے کے کوئی امکان ہی نہیں کسی بات میں. اب فوج بھیجی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اور زیادہ دنگا ہو جائے، فساد ہو جائے، وہ بڑے پیمانے کے اوپر کوئی جو ہے وہاں پر قتل عام ہو جائے. نتیجہ تو کچھ نہیں نکلے گا. کیسے وہ مقابلہ کر لیں گے؟ پاکستان کے پاس تو ایئر فورس بھی تو ہے. یہ راستہ نہیں ہے. راستہ ہے پیسفل ایجیٹیشن. گھیراؤ کرو لیکن کسی کو مارو نہیں، قتل نہیں کرو، وائلنٹ نہ ہو. تم پر گولیاں چلے جانے دو لیکن اس کے لیے ضرورت ہے پہلے کوئی ایک جماعت مضبوط تیار ہو. اس لیے کہ اگر آپ موب کو لے آئیں گے تو اسے کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ ایک مضبوط پارٹی موجود نہ ہو، اس کے کاڈرز. بڑے پیمانے پر ایجیٹیشن ہو نہیں سکتا عوام کو لیے بغیر. عوام کو کنٹرول کرنے کا قابل ایک جماعت، ریڑھ کی ہڈی کی طرح مضبوط جماعت جو پورے وجود کو سنبھالنے اور کھڑا رکھے، وہ جماعت تیار کر کے، اور وہ جماعت ان لوگوں کی ہونی چاہیے جنہوں نے اپنے اس وجود پر اسلام نافذ کیا. وہاں تو یہ بھی سننے میں آیا واللہ عالم کہ وہ بھی آدھی شریعت مانتے ہیں، صرف قتل کے مقدموں میں شریعت مانتے ہیں. بیٹیوں کو حصہ دینے کو وہ بھی تیار ہیں. یہ کون سی شریعت؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم دین اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ اس کا بڑا مذاق اڑتا رہا ہے BBC سے اور مختلف ذرائع سے. یا تو شریعت پوری کی پوری مانگو اور صرف بالاگنج کے لیے کیوں مانگو، پورے پاکستان کے لیے مانگو. پاکستان گیر تحریک ہونی چاہیے. اسی لیے ہم نے دعوت دی تھی صوفی محمد صاحب کو. ابھی جو ہمارا سالانہ اجتماع ہوا اس میں نہیں آ سکے وہ. ہماری خواہش ہے، ان میں جذبہ ہے، جوش ہے، خلوص بے پناہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار واضح ہو، صحیح بات سامنے آئے، کیسے کیا جائے، ملک گیر دیش بنایا جائے. جماعت ہو ایسے لوگوں کی جو پھر اپنی زندگی میں، چاہے وہ وراثت کا قانون ہو اور چاہے وہ اپنی معاش ہو، کوئی حرام کا پہلو نہ آنے دے. وہ لوگ جمع ہو، ایک جماعت بنے، منظم جماعت، پھر ایک عوامی ایجوکیشن. یہ اس کا آخری مرحلہ ہے. اس میں جانے دینی پڑے فہو المطلوب هو المراد. لیکن یہ اس طریقے سے جو ہو رہا ہے، بے نظیر صاحبہ نے ایک بیان دے دیا ہے، ہوتے ہوتے جو بھی ان کے جو اندر کی باتیں سامنے آ رہی ہے، ہمیں اسرائیل کو کنڈیشنل تسلیم کر لینا چاہیے. میں نے موتی دروازے کے جلسے میں بھی کہا تھا، یہاں پھر ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، پاکستان ہی اصل میں توڑ ہے اسرائیل کا. اللہ تعالیٰ نے 48 میں اسرائیل قائم ہوا، 47 میں اس کو قائم کیا. اور پوری دنیا مانتی ہے کہ مذہب کے نام پر 2 ملک دنیا میں قائم ہوئے، صرف ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.